ہمارا کلچرل فینومینا جو ہے نا وہ گیپ آ گیا ہے کہ ہم نے میثاق مدینہ کو، مواخات ڈکلیریشن کو، خطبہ حجۃ الوداع کو، یہ ہمارے پاس 3 چارٹر ہیں، ایک اکنامی کا چارٹر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل چارٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے۔ ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں گے، کسی نئے زیونزم کی ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ گلوبل ورلڈ آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن میں سارے ینگسٹرز تھے جو عمال تھے، گورنرز تھے، ایون سیدنا بلال کو ہی واز فرسٹ فائنانس منسٹر آف اسلامک اسٹیٹ۔ حضرت بلال پہلے فائنانس منسٹر تھے، تو ان کی ریس کو نہیں دیکھا، ان کی شکل کو نہیں دیکھا، ان کے ایٹریبیوٹس کو دیکھا۔ بات کریں گے ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے، اسلام اور پاکستان۔ ناظرین، انتہا پسندی کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ انسانی انتہا پسندی کی بنیاد پر ہونے والی جنگوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسے کسی خاص گروہ یا علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ انتہا پسندی میں سب سے زیادہ نظر آنے والا جو طبقہ ہے جس کا تعلق ہے وہ دہشت گرد گروپوں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسندی مختلف گروہوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور بعض اوقات واضح طور پر نظر بھی آتی ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اسباب اور اسلامی تناظر میں اس کے حل پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اینکر پرسن ہیں، ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بنیادی اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بڑا ریلیونٹ کنٹمپریری سینیریو میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی۔ دیکھیں، ایکسٹریمزم سے پہلے ہم ریڈیکلائزیشن کی بات کریں، اگر شدت پسندی، اسی سے جو ہے ایکسٹریمزم جنم لیتا ہے۔ اس کے مختلف کازز ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا کسی ریلیجن، مذہب سے، فرقے سے، گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ سے ایک جنونیت یا فینیٹسزم جو ہے اس کے مختلف کازز ہیں۔ پاورٹی ہے، ڈپرائیویشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ کا بے جا استعمال بھی نوجوانوں کو اس کی طرف دھکیل رہا ہے، انزائٹی کی طرف۔ تو مختلف فرنٹس ہیں اس کے، اور وہی چیز جا کے ایکسٹریم میں بدل جاتی ہے، پھر آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی۔ تو آئی تھنک کہ کریکولم بیسڈ اسلامک ٹیچنگز اگر آپ دیکھیں، اس میں ماڈریشن ہے، نہ ایکسٹریم ہے نہ بینیت ہے، درمیانی راہ ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ امت وسط جو ماڈریٹ امہ بنایا گیا ہے، وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اسلام میں ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ تعالی رفیق و یحب الرفق، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بالکل اسلام کا جو ایکسپوئر ہے، وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ سینکٹیٹی، ریلیجن آف پیس، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ریلیجن آف پیس اینڈ سینکٹیٹی، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جنونیت کی کوئی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ آپ ڈریگ کریں لوگوں کو، بن کریں۔ یہ تو ایتھکس اینڈ پروٹوکول آف وار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیے اس کے بھی خلاف۔ آج کل ہم جو رویہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کا، ہم ایون ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بہتر سمجھتے ہیں، بہترین سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے منہ پر ہی اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو غلط ہو، تم تو فلاں ہو۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 سٹیپس ہیں جو دعویٰ کے کنٹمپریری۔ قرآن کہتا ہے باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے سے، بڑے سافٹ اور لینینٹ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، ٹھیک ہے، بالحکمہ اور وزڈم کے ذریعے۔ وزڈم نالج سے ایک الگ چیز ہے۔ وزڈم سے مراد اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، آپ سٹیپ بائی سٹیپ کسی کو گریجولی آرگومنٹ بیسڈ جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کر سکتے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے بعد مباحثہ ہے، ڈیبیٹ۔ تو اسلام میں کہیں بھی ریٹیلیشن، ایگریشن یا انڈلجن ان اسلام، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ بائی فورس کسی کو اسلام کی طرف بلانا یا داخل کرنا، یہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی کمیونٹیز تھی ان کو انکلوسیو سوسائٹی میں شامل نہ کرتے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہے، they were free to exercise their religious practices according to their faith۔ یہ تو بالکل ماڈل خلافت راشدہ میں بھی ہے، جس کی تکمیل پاکستان کی، خلافہ ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں، ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی کلاس کی، کلچر کی، ریس یا لینگویج کی کسی بیسس پہ۔ تو دیر از نو روم فار ایگریشن اینڈ وائلنس ان اسلام، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا ان کے پاس مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسلام کا نالج بالکل کلیئر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن
اور اس کی ایکسپینشن میں کہیں پرابلم آ رہا ہے، اسکالرس کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ وہ اسلام کا سافٹ امیج لوگوں تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا، اسکالرس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سر براڈر پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نیو ورلڈ آرڈر کے بعد بالخصوص اسلام کو زبردستی دہشت گردی سے جوڑنا ایک فیشن بن چکا ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نیو ورلڈ آرڈر، سب سے پہلا جو گلوبل ورلڈ آرڈر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ از رول ماڈل فار دا ہول ہیومینٹی، ناٹ اونلی فار دا مسلم امہ۔ اس کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہے، اس کے اندر ایکویلٹی کی، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی، ریٹریبیوٹیو جسٹس کی، پوری جو ویلیوز ہیں میگنا کارٹا نے 12ویں صدی میں کنگ جان نے جو ساری چیزیں دی ہیں میگنا کارٹا میں، وہ اسی سے جو آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن اسی سے کاپی پیسٹ ہیں، اسی کو ویسٹ نے فالو کیا ہے، آج ان ویلیوز پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا کلچرل فینومینا جو ہے نا وہ گیپ آ گیا ہے کہ ہم نے میثاق مدینہ کو، مواخات ڈکلیریشن کو، خطبہ حجۃ الوداع کو، یہ ہمارے پاس 3 چارٹر ہیں، ایک اکنامی کا چارٹر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل چارٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے۔ ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں گے، کسی نئے زیونزم کی ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، گلوبل ورلڈ آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس میں جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن میں سارے ینگسٹرز تھے جو عمال تھے، گورنرز تھے، ایون سیدنا بلال کو ہی واز فرسٹ فائنانس منسٹر آف اسلامک اسٹیٹ، حضرت بلال پہلے فائنانس منسٹر تھے، تو ان کی ریس کو نہیں دیکھا، ان کی شکل کو نہیں دیکھا، ان کے ایٹریبیوٹس کو دیکھا۔ تو ایسا فائنانس منسٹر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ینگ ایج میں، اسامہ بن زید ینگسٹرز تھے، وہ ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجے گئے۔ تو پاکستان میں ینگسٹرز کو امپاور کریں، ان کو لیڈنگ رول دیں، انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ عباسی صاحب، انتہا پسندانہ رویہ بہت دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں، اور انتہا پسندانہ سوچ سے مقابلے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے میں مکالمے کا فروغ کتنا ضروری ہے؟ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ، بڑا سگنیفیکنٹ کوشچن ہے۔ دیکھیں، انتہا پسندی یا موب وائلنس، ایک شخص کو آپ مار دیتے ہیں وداؤٹ پروف۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں no one is allowed to take the law in his hand، قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ I am loud and clear from قرآن، حدیث، اسلامک پرسپیکٹیو، 1400 سال کی ہسٹری۔ اسٹیٹ اتھارٹی ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ اگر کوئی بلاسفمی میں، ڈیفائلنگ آف دا ہولی قرآن میں ملوث ہے، 295 ABC بھی ہے، 298 B بھی ہے، ڈیسیکریشن آف دا ہولی قرآن، تو اس کو ٹرائل کرے، ایک پروسیجر لا ہے، اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ جب پولیس نے ایک شخص کو پکڑ لیا، پھر لوگوں کا کیا ہے کہ اس کو چھڑا کے اس کو مار دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کی پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا تو اس میں بھی ایک قرآن پاک نظر آتش ہوا۔ پھر اگر کوئی ملوث ہے، آپ عدالت بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سزا ہے، لیکن آگ میں جلانا صرف اللہ کو جچتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے لوگوں کو آگ میں جلانے کے اور ان کو ڈریگ کرنا اور ٹورن انٹو پیسز؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا، رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا نہ کسی کو ڈسفیگر دا باڈی، نہ عورتوں بچوں کو قتل کرو۔ یہ میرے خیال میں سارا نیریٹو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں وارثان محراب و منبر کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے اپنی مصلحت کے تحت، وہ اپنی فالوئنگ بچانے کے لیے ان میں کچھ اور کہتے ہیں، ٹی وی پہ کچھ اور کہتے ہیں۔ اٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر، آپ کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے۔ انف از انف، دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ناٹ بنانا ریپبلک۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، پوری دنیا میں اسلام کا مذاق ہوتا ہے۔ آپ نے درست بات کی سر، بالکل کلیئر اینڈ کٹ، ڈیسائزو ایکشن لینا پڑیں گے، ریاست کو اپنی رٹ منوانی پڑے گی۔ لیکن سر اس سوچ سے کیسے لڑا جائے گا؟ ابھی خود ہی جو بھی آپ نے مثال دی، ابھی سوات میں حالیہ طور پر یہ ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی متعدد بار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں انتہا پسندی کے، تو اس سوچ سے کیسے لڑا جائے گا سر؟ دیکھیں، بلنٹلی آپ کو بولنا پڑے گا۔ میں نے اس پہ 4-5 ویلاگ کیے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی انگلش میں بھی میں نے کیا، سنو ڈیجیٹل کے لیے آپ کے پلیٹ فارم پہ۔ ہمیں علماء کو، اسکالرس کو اپنی ذمہ داری مسجد و محراب سے کرنی پڑے گی۔ ایک گرینڈ کنونشن بنائیں علماء کا، سجادہ نشینوں کا، جن کی فالوئنگ ہے لاکھوں میں آگے، جن کے مرید ہیں، وہ چندہ تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے کہ اسلام کی مسٹیسزم کی یہ تعلیمات ہیں۔ آپ جمعہ سرمن میں ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت جمعہ کا خطبہ دیا جائے کہ اسلام کا لینینٹ امیج اجاگر کیا جائے۔ یقین کریں BBC CNN پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی پاکستان اور اسلام کی۔ ایسے واقعات کو روکنا ہے تو آپ کریکولم کو ری ڈیزائن کریں اور اس میں پیس سٹڈیز کے سلیبس شامل کریں، وہ چیزیں شامل کریں، وہ ایٹریبیوٹ شامل کریں۔ پوری ریاست مدینہ میں
चारों खुलफाए राशिदीन के दौर में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज का नाहक कत्ल फॉरबिडन है, सुसाइड बॉम्बिंग इज फॉरबिडन इन इस्लाम, देयर इज नो रूम फॉर एक्सट्रीम ट्रेंड्स इन इस्लाम। अब्बासी साहब, ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। हमने देखा कि रसूल खुदा की जानिब से ये कहा गया कि जंगों में जब कोई कफ़ार भी मारे जाते थे तो उनकी बॉडी को खराब नहीं करो, और आज ये किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर उनकी बॉडी को जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। बिल्कुल। ये कितना खतरनाक है और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? देखें, एक इंसानियत का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। कुरान इसमें बेशक। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया हैं उसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पहले है, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बाद में है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिन्हें मकासिद शरीयत कहते हैं। शरिया का ऑब्जेक्टिव है इंसान की, ह्यूमैनिटी की लाइफ को सिक्योर करना। इवन अगर कोई शख्स कत्ल में मुलव्वस है तो उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि इसको इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि बाकियों की लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। इस्लाम तो इतना लीनियंट है। तो मेरे ख्याल में उन तालीमात को उजागर करने की ज़रूरत है। और सुनो, मेरे ख्याल में बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ये तकमील पाकिस्तान में पीस स्टडीज़ को, नैरेटिव को प्रमोट करना। दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर एंड क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप लोग इसको बड़ी खुश उसलूबी से इस्लाम का डाइवर्स कल्चर दिखाते हैं। मैं देखता हूँ आपके मॉर्निंग शो में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इस्लाम का और पाकिस्तान का ट्रू पिक्चर और एक सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी नज़र आती है। डॉक्टर साहब, अब मौका है, दस्तूर भी है, तो सर फिर हुकूमत के किरदार पे भी रोशनी डाल दें, क्योंकि सियासी मामलात में तो हम देखते हैं कि सियासी रेट आपको कायम होती भी नज़र आती है, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ होती हैं, तमाम मामला सबके सामने होते हैं। ऐसे मामले पर रियासत भी कमज़ोर पड़ती नज़र आती है। देखिए, रियासत तो है लेकिन हुकूमत नहीं है। हुकूमत इशराफिया की है। ये चंद ख़ानदान हैं, चंद लोग हैं जो 22 करोड़ इंसानों को हशरातुल अर्ज़ समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इस मुल्क में 23 करोड़ मजदूर है, वो कमा के तो चंद ख़ानदानों को पाल रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, इशराफिया है, सियासतदान है, जजेस है, ये माफिया है। तो इन सब को मेरे ख्याल में पब्लिक को शऊर दिलाना पड़ेगा कि अगर आपने जो है वो अपना खून पसीना निचोड़ के इन्हीं को पालना है तो फिर अब सांस लेने पे टैक्स बाकी रह गया। अब हर चीज़ पे टैक्स है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक की अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। लोग बाशऊर हों, आगे बढ़ के पीसफुली नैरेटिव के साथ अपनी बात पहुंचाएं। अब देखें ना, बिजली के बिल में मैं मिसाल देता हूं। आप कहते हैं इंतहा पसंदी क्यों फैलती है? एक बंदे का 200 यूनिट का बिल 3000 है, एक यूनिट ऊपर चला गया 4000 एक्स्ट्रा है। टैक्सों की भरमार है। और बिल में इनकम टैक्स काट रहे हैं। बिल में कौन सा इनकम टैक्स? इनकम टैक्स तो इनकम के ऊपर होता है। ये पानी का गिलास है। मेरे एक अंकल मरूम थे, वो कहते थे शायद एक वक्त आएगा कि हम पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। वो आ गया। तो वक्त आ गया है, पानी पे भी टैक्स है। आप लिफाफा जो खरीदते हैं जिसमें आपने अपनी ग्रोसरी डालनी है, उसमें भी टैक्स है, खरीदना पड़ता है, वो भी पेड होता है। तो एक्सट्रीम ट्रेंड तो हुकूमत खुद क्रिएट कर रही है। IMF, IPP, सूदी मईशत जिस मुल्क में होगी, बरकत कैसे होगी? ये है कि जब इस तरह के इंतहा पसंदाना वाकयात में जो लोग शामिल होते हैं उनको पकड़कर इबरतनाक सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले इस तरह के वाकयात में लोगों को खौफ हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये मैसेज भी क्लियर कट चला जाए कि इस्लाम का इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।